کلیئر جڑا نہ جو لینا چوک تو سن دیو ادھر پڑھ جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و ارفع و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق. آمین. آج کی یہ سالانہ پروقار بامقصد تقریب جو یقیناً کافی دیر سے آپ اس حسین اور پاکیزہ ماحول سے جڑے ہوئے اپنے قلوب و اذہان منور کرنے کی سعادت میں مصروف ہیں. اسٹیج پر جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام اور منڈال میں جلوہ گر مشاقان رسول آج کے اس ماحول میں اور عالمی دنیا میں مسلمانوں کی کنڈیشن اور کیفیت سے لے کر ہر فرد کی جو پوزیشن ہے وہ ہر فرد تک تقریباً عیاں ہو چکی ہے. امت مسلمہ آخر غروب زوال کیوں ہے اور مغرب دن بدن مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اپنی تمام تر پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے آگے کیوں بڑھ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہماری نئی نسل کو الحاد کی طرف دھکیل رہا ہے. سیکولرزم اور لبرلزم کا وہ طوفان ہے جو ہماری نئی نسل میں مایوسی پھیلا رہا ہے کہ شاید محراب و منبر کی طاقت کمزور پڑ گئی، ہمارے رکوع و سجود کی مقبولیت کم پڑ گئی، ہماری دعاؤں، التجاؤں اور بارگاہ قدس میں جو آرزوؤں کا سلسلہ ہے وہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس میں قبولیت عامہ محسوس نہیں ہو رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام میں بہت سے فرقے ہیں، لیکن یہ بھی یقین رکھیں کہ سب سے کم فرقے اسلام میں ہیں. دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں جو فرقوں سے پاک ہو. سب سے زیادہ فرقے ہیں کرسچینٹی میں اور تعداد ہے 1900، اور ان میں جو اثر انداز ہیں وہ صرف 3 ہیں. ہندوازم میں 9 دھرم ہیں، 9 فرقے ہیں. اس میں قادیانیت میں 9 فرقے ہیں، یہودیت میں 8 فرقے ہیں. دنیا میں ہر مذہب میں فرقے ہوتے ہیں. فرقوں کا ہونا بری بات نہیں، البتہ فرقوں کا اپنی حدود کو کراس کر کے دوسرے پر حملہ آور ہونا یہ انتہائی قابل افسوس پہلو ہوتا ہے. اچھا، ہر فرقے کی خواہش ہے کہ ہم تک دین پہنچے اور وہ پہنچاتے ہیں. تو آخر کہاں خرابی ہو رہی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ امت، وہ قوم جس کا کردار، ایٹیٹیوڈ، رویہ کل کی زندگی میں اتنا خوبصورت اور قابل عمل تھا کہ آپ کا ایک ایک بزرگ 90 لاکھ لوگوں کو براہ راست دین کی روشنی پیش کر رہا ہے. آج سوشل میڈیا کا ایک تسلسل ہے، چین ہے،
लाखों लोगों को सुनने वाले व्यूअरशिप और फॉलोअरशिप की सूरत में मौजूद है। जदीद आलात का सहारा लेकर हर बंदा मुसलसल बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है, फिर आखिर असर क्यों खत्म हो रहा है? इसमें देखना यह है कि वो कौन सी जगह है जहां उम्मत से मिस्टेक हो रही है। पहली बात तो यह है कि हम बहसीयत मुसलमान ना कोई सोने की चिड़िया है, ना कोई आसमान से गिरे हैं और ना जमीन से उगे हैं। हमसे पहली कौमों को आपके सामने रखना है। आपके सामने किताब इनकलाब कुरान है। पहली कौमों को जिल्लत रुसवाई क्यों नसीब हुई और पहली कौमें इज्जत और सरबलंदी की मंजिलों तक कैसे पहुंची है, ये दोनों चीजें आप सामने रख लेंगे तो फैसला बच्चे से लेकर बड़े तक करना आसान होगा। मतलब कोई कौम भी नमाज छोड़ने से ऐसा नहीं हुआ कि वो कौम अल्लाह ने उसको इस अंदाज में बर्बाद कर दिया हो कि उसकी जमीन को उलट पलट कर दिया हो। कोई कौम भी रुकू और सुजूद की नेमत से मालूम होने से जलील नहीं हुई। कौमों की जिल्लत और रुसवाई की वजह यह बनी है जब कौमें ज़ना, शराब, सूद, बदकारी, कम तोलना, झूठ बोलना, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करना, बेहयाई, फाशी, कुरियानी को प्रमोट करना, फिर कौम को अल्लाह धरती पर महफूज नहीं रखता, फिर कौमें जलील होती हैं। और इसको कुरान ने बड़े खुले अंदाज में बयान किया है। हमारे यहाँ मसाजिद माशाअल्लाह रौनक दुबाला है। मोतक़िफ़ीन की तादाद हजारों से आगे लाखों तक पहुंच चुकी है। उमरा के ज़ायरीन, रौज़ा रसूल की ज़ियारत करने वालों की तादाद माशाअल्लाह लाखों से करोड़ों तक पहुंच चुकी है। लेकिन आप बताइए कि मसाजिद भी हैं, नमाजी भी हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि बच्चों के पीने के लिए खालिश दूध मुसलमानों के पास नहीं है? आखिर क्या वजह है कि दुकानदार से खरीदने के लिए मुझे अपने मुल्क की प्रोडक्ट में खालिश चीज मुयस्सर नहीं आ रही? तो इसकी वजह यह है कि इसका मतलब है या तो इस्लाम को हम समझे नहीं है या फिर अपनी मर्जी का इस्लाम लेना चाहते हैं। बनी इसराइल आज हमें 2000 साल से जिस जुल्लत के गढ़ों में गिरती हुई नजर आ रही थी, आखिर उसने इंसानियत की कमजोरी पर, उसकी नब्ज पर हाथ रखा। उन्होंने कहा ऐसी चीजें वजूद में लाओ, मार्केट में यूं उनको डाल दो कि फिर लोग तुम्हारी इन मसनूआत की तरफ मजबूर हो जाएं। आज जब आपका बाप, भाई, उस्ताद, मुर्शिद, पीर ये कहता है कि फला प्रोडक्ट छोड़ दो, तो आगे मेरे दौर का मासूम बच्चा पढ़ा लिखा वो कहता है सर जी कौन सी चीजें इस्तेमाल करे, वो तो खालिश नहीं है। इसका मतलब है मेंटली तौर पर इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि हम मुसलमान भी चंगे तकड़े हैं और बेईमान भी चंगे तकड़े हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नई नस्ल का यूज करेंगे हम। ये इज्तिमाआत जो जिसमें आप तशरीफ फरमा है और हमारे अहबाब तशरीफ फरमा है, हजरत करमानी साहब तशरीफ फरमा है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब, ये आप जैसे बुजुर्ग, ये सिर्फ चस्का और लज्जत नहीं है कि हमको अशार की सूरत में और दफ और ढोलकी की लज्जत की सूरत में हम कानों को लज्जत पहुंचाएं। हमने इससे आगे अपनी कौम को, अपने बच्चों को यह भी बताना है कि सिर्फ जबान का और सवाब का चस्का नहीं है, ये कुरान किताब इनकलाब हमारी दुनिया को बदलने वाला है। इकबाल कहते हैं मेरी तशखीस ये है, खार अज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संग गर्दिश दौरा शुदी, मैं जो जलील और रुस्वा हूँ धरती में, तो वजह क्या है? ये उस दौर की बात है जब मुसलमान खालिश थे। वो कहते हैं शायद तेरी जिल्लत रुसवाई की वजह यह है उम्मत की कि हमारे सामने कुरान तो है लेकिन हम उसको सवाब के तौर पर तो पढ़ते हैं, हम उसको इनकलाब के तौर पर नहीं पढ़ते। तो जब हम उस पर अमल नहीं करेंगे, उससे पूछेंगे नहीं, बीमार के पास पढ़ेंगे, फैक्ट्री में बैठ के पढ़ेंगे, दुकान का शटर उठा के पढ़ेंगे, किसी काम को 2 नंबरी के धोखे में मारने के लिए पढ़ेंगे, जब मिंबर पे पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे, तो फिर नहीं। और ये भी तब होगा जब किसी लूसी पीर से पढ़ेंगे और चापलूस मुल्ला से पढ़ेंगे, तो फिर कुरान की बरकत नहीं मिलेगी। इकबाल कहते हैं रंग कुरान अज हुसैन मोहते ज़ियात से ऊ सोगा अंदोखते, जब पढ़ाने वाला हुसैन इब्न अली हो तो फिर पढ़ने वाला भी मैदान में गरजता है। जब कुरान दाता हजवेरी पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ने वाला मैदान में खड़े होकर कुफ्र को लताड़ता नजर आएगा। जब कुरान ख्वाजा गरीब नवाज पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ने वाला कुफ्र को लताड़ता नजर आएगा। और जब कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद अरबी के दीन से जुड़ा हुआ व्हील चेयर पे बैठा हुआ गैरतमंद भी होगा तो फिर हजरत
پیر مکی کی برکات کا درس دیتے ہوئے فیض آباد کی پل پہ بھی کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نعرہ سبحان اللہ. ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم نے بتانا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کو بندی ہے، وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، نہیں، لیکن ذرا یہ تو دیکھیں کہ اسلام کا مقدمہ کہاں ہے، وہ کون لڑے گا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا اگر وہاں آپ نے دیکھا ڈالر کی اڑان ہے، پاؤنڈ کی بلندی ہے، ریال کی اونچائی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. معیشت میں اپ ڈاؤن، تجارت میں بلندی اور جناب گہرائی ہوتی ہے. بس آپ قرآن سے تعلق مضبوط رکھیں اور ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. حالات بدلتے گئے، ماحول چینج ہوتے گئے. قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر عزت تمہارا مقدر ہے، عظمت تمہارا نصیب ہے، سربلندی تمہارے کھاتے میں ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ عالمی دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر بتانے والے بن جائیں. اگر یہودیوں کو منع تھا کہ ہفتہ کے روز وہ مچھلی نہیں پکڑیں گے، شکار نہیں کریں گے، تعویلیں کرتے رہے تو ذلیل و رسوا ہوئے. انبیاء کرام کی بارگاہ میں انہوں نے توحید امیز رویہ رکھا تو ذلیل و رسوا ہوئے. خامخواہ کی عجیب چشکوں میں پھنسے تو ذلیل و رسوا ہوئے. جب ہم ایسے چونچلوں کی طرف جڑیں گے تو پھر نہ خیر مقدر بنے گی نہ برکت نصیب میں ہوگی. اقبال سے پوچھا گیا آپ کی تشخیص کیا کہتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں میں رویا بارگاہ قدس میں، رو رو کے میں نے التجا کی، شبِ پیش خدا مگر استنزار. اقبال کہتے ہیں ایک رات رو رو کے بارگاہ الوہیت میں التجا کر رہا تھا. پیارے اللہ تیرا کرم تیرا فضل جو قوموں کے نصیب ہوتا ہے، آخر مسلمان اس سے معروم کیوں ہے؟ ندا آمد نبی دانی کے ہی قوم. اقبال کہتے ہیں مجھے ندا آئی ہے. اقبال تو نہیں جانتا یہ قوم کیا ہے، کون قوم کیسی ہے؟ فرمایا دل دارد و محبوب ندارد. ہم نے اس قوم کو دل دیا ہے لیکن دل کی دنیا میں مصطفیٰ کو نہیں بسایا. اس میں تجارت، معیشت، سیاست، وڈیرہ شاہی نظام باقی آتے گئے. جب تک اپنے دل کی دنیا کو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں نہیں جوڑیں گے، رسول اللہ کی نوکری سے نہیں جوڑیں گے، حضور کی سنت پر فخر نہیں کریں گے، قرآن کی تعلیم پر رشک نہیں کریں گے، رسول اللہ کے احکامات پر خوش نہیں ہوں گے، تب تک کوئی بھی ہو، سید ہو یا غیر سید، پیر ہو یا فقیر، عالم ہو یا انپڑھ ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، کوئی بھی عزت و نامرادی کے اس تسلسل میں پڑا رہے گا. یعنی نامرادی کی شلت سے نکلنے کے لیے، بامراد بننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے ہاں کامل اکمل نمونے کون سے ہیں. ان کے لیے سب سے پہلے جو ذات ہمارے وہم و گمان دل و دماغ کو رسول کائنات کی قربت و صحبت کے انوار سے منور کرتی ہے، وہ ہے خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت. جو خیال ہمارے فکر کو بلندی بخشنے والی ذات ہے، وہ ہے 22 سے 36 لاکھ مربع میل کا حاکم سیدنا فاروق اعظم. جو تصورات انسان کو عروج بخشتا ہے، وہ شرم و حیا کا پیکر سیدنا عثمان غنی. جو ہماری پریشانی کو، دکھوں کو، ذلتوں کو عروج اور کمال میں بدل سکتا ہے، وہ ہے نجف و اشرف کا والی حضرت علی المرتضی حیدر کرار. اس لیے ضروری ہے آؤ اپنی جلوتوں کو، خلوتوں کو محمد عربی کی غلامی کا گلے میں پٹا ڈال کے اپنی نئی نسل کو یہ ترغیب دے کہ ہماری جلوت خلوت بات کیسے ہوگی کہ آفتاب رسالت کی باتیں
ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. اگر ذوق اجازت دے آپ سب مل کے شامل ہو کے یہ وظیفہ خود تک اور بچوں تک منتقل کریں کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو. ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو. روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے گا. ایک طرف ہزاروں لاکھوں مرے والے بھی ہو, ایک طرف فلسطین کی بیٹیوں کے وجود کے ٹکڑے بھی ہو رہے ہو, ایک طرف کعبہ زائرین سے اٹھا ہو اور دوسری طرف زمزم پینے والوں کی لائن ہو, اور ادھر جناب بیت المقدس کے پڑوسی پانی کیے کہ بوند کو ترس رہے ہو. ہم خوش نصیب ہیں, ہم داتا حجویری میرا حسین کے پڑوسی ہیں, لیکن وہ کروڑ درجے ہم سے زیادہ خوش نصیب و عزت والے ہیں جو تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کے مزارات کے پڑوسی ہیں. ان کا امتحان وہ تو کامیاب ہو گئے, لیکن امت کے مزاج کو کیسے دیکھا جائے گا. ان تک امداد کے ٹرک پہنچانے والوں, فلسطین کو ٹرکوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو جرأت غیرت رکھنے والے ان مجاہدین کی ضرورت ہے جن کے لیے قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. سبحان اللہ. ان کو جذبہ جہاد کی ضرورت ہے. جب کفر کے کہنے کے نشان سے جہاد کی آیتیں نکلے گی پھر امت کامیاب نہیں ہوگی, پھر امت روتی نظر آئے گی. جب جناب والا تلواروں کے چمٹے بنا کے سدیس صاحب اور محمد بن سلمان جب ٹرمپ اور بائیڈن کے سامنے ناچتے نظر آئیں گے, پھر فلسطین کی بیٹیاں روتی رہے گی. آؤ اگر چاہتی ہو عالم کفر کو پاؤں کے نیچے رونا ہے, دین تمہارا سچا ہے, قرآن تمہارا سچا ہے, نبی تمہارا سچا ہے, ان سے بھیک مانگا میں کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت رسوائی کے. اقبال کہتے ہیں دل سے مکرے کر دیا باشی خبیر, مغرب کے مکر و فریب کو سمجھو, ان کی دجالی اور بدکاری کو سمجھو, روبگی بگزار و شیری پیساگیر. اقبال کہتے ہیں لومڑی نہ بنو, دین کے محمد کے اللہ کے خدا کے شیر بن جاؤ. کفر کے پاؤں کے نیچے ریت ہے, وہ بڑا بزدل ہے, اس کی بزدلی دنیا جانتی ہے. جب تم میدان میں آ کے نعرہ مستانہ لگاؤ گے تو کفر کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. اور اگلی بات یہ ہے تمہارے کیس کی فتح کا اعلان جج نے نہیں کیا, مولوی نے نہیں کیا, پیر نے نہیں کیا, تمہارے مقدمے کی فتح کا اعلان میرے رب نے کیا ہے. اس کے لیے جرأت غیرت ایمان کا جذبہ چاہیے. فرمایا هو ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے, آج بھی تو کل غالب آئے گا, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے اللہ نے از خود غالب نہیں کرنا, بندوں کے ذریعے غالب فرمانا ہے. یعنی جب بندے دیانتدار ہوں گے, شریف ہوں گے, غیرت والے ہوں گے, حق بولیں گے, جھوٹ سے بچیں گے, دھوکہ نہیں کریں گے, سزا نہیں کریں گے, شراب نہیں پیئیں گے, سود میں بزنس نہیں کریں گے, جب لوگوں کے تصور سچائی کے ساتھ جڑیں گے تو پھر خواجہ غریب نواز, میرا حسین زنجانی, دادا علی حجویری, حضرت شاہ رخ عالم, بہاؤالدین زکریا, حضرت جمال اللہ ملتانی, حضرت بلے صاحب, حضرت احمد رضا, حضرت میرے علی کی طرح تم چلتے جاؤ گے اور جھنڈا محمد کے دین کا اونچا ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. زندہ باد.
زندہ باد زندہ باد اس کے لیے ہمیں دنیا کو بتانا گئے، اور دنیا کو بتانا یہ گئے ہماری عقیدت نہ واشنگٹن سے، نہ پینٹاگون سے، نہ وائٹ ہاؤس سے، نہ برطانیہ سے، ہماری عقیدت کس سے ہے؟ ہمیں ابو بکر صدیق نے بتایا، ہمیں عمر عثمان و علی نے بتایا، وہ عقیدت ہر دور کے صوفی نے بتائی، بس فرق یہ گئے اگر صوفی ہو چولستان کا خواجہ فرید کی صورت میں تو وہ اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہے میدہ عشق ہوئی تو میدہ یار ہوئی تو میدہ دین ہوئی تو ایمان ہوئی تو میدہ ذکر ہوئی تو میدہ فکر ہوئی تو میدہ ذوق ہوئی تو وجدان ہوئی تو میدہ قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن ہوئی تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار ہوئی تو سلطان ہوئی تو آؤ ذرا قرآن کے نور دیکھو، قرآن کو یہ کہہ رہا ہے پہلی قوموں کو تکلیف ہوئی، مشکل میں پھنسے، پریشان ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتے اللہ آخری نبی کے صدقے فتح دے دے، آئے نہیں ہیں ان کے نام پہ فتح یاب ہو رہے ہیں لوگ، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے آمنہ کلال کی آمد کے تذکرے سنے، جلوہ گری کی باتیں سنی، حسن و جمال کے تذکرے سنے ہیں، آؤ ذرا دیکھیے امام اعظم کا فتویٰ اور اسی پہ دعا کی طرف بڑھیں گے، فرماتے ہیں انت الذی لما توسل آدم من سلت بکفاز وہو اباقا وبک الخلیل دعا وعادت نارہ بردم وقد خمدت بنور سناکا ودعاک ایوب لدرب مسہ فأزیل عنہ الدرحین داکا وبک المسیح ادا بصیرا مخبرا بصفات حسن کماد حمل علاقہ، ہر نبی ہر فرد نے اپنے بچوں کو بتایا عزت محمد عربی کے ساتھ جڑی ہے، چنانچہ آدم نے اپنے بیٹے شیش کو کہا عزت محمد عربی سے وابستہ ہے، شیش نے اپنے بیٹے انوش سے کہا، انوش نے کینان سے کہا، کینان نے محلعیل سے کہا، محلعیل نے یرد سے کہا، یرد نے حنوک سے کہا، حنوک نے متوسلہ کو کہا، متوسلہ نے لامک کو کہا، لامک نے نوح کو کہا، نوح نے شام کو کہا، شام نے عرفہ قشز کو کہا، عرفہ قشز نے شالق کو کہا، شالق نے عبر کو کہا، عبر نے فقتان کو کہا، فقتان نے ریو کو کہا، ریو نے سروج سے کہا، سروج نے نحور کو کہا، نحور نے تارق کو کہا، تارق نے ابراہیم کو کہا، ابراہیم نے اسماعیل کو کہا، اسماعیل نے قیدار کو کہا، قیدار نے حمل کو کہا، حمل نے ثابت کو کہا، ثابت نے سلمان کو کہا، سلمان نے حمیس کو کہا، حمیس نے عبد کو کہا، عبد نے عد کو کہا، عد نے عدنان کو کہا، عدنان نے مود کو کہا، مود نے نزار کو کہا، نزار نے مزر کو کہا، مزر نے نظر کو کہا، نظر نے الیاس کو کہا، الیاس نے مدرکہ کو کہا، مدرکہ نے خزیمہ کو کہا، خزیمہ نے کنانہ کو کہا، کنانہ نے فہر کو کہا، فہر نے غالب کو کہا، غالب نے لوئی کو کہا، لوئی نے کعب کو کہا، کعب نے مرہ کو کہا، مرہ نے کلاب کو کہا، کلاب نے قصی کو کہا، قصی نے عبد مناف کو کہا، عبد مناف نے ہاشم کو کہا، ہاشم نے عبد المطلب کو کہا، عبد المطلب نے عبداللہ کو کہا، عبداللہ نے آمنہ کو کہا، آمنہ نے حلیمہ کو کہا، حلیمہ نے شیمہ سے کہا، شیمہ نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر نے عمر سے کہا، عمر نے عثمان سے کہا، عثمان نے علی سے کہا، علی نے حسن سے کہا، حسن سے حسین سے کہا، حسین نے زین العابدین کو کہا، زین العابدین نے باقر کو کہا، باقر نے جعفر صادق کو کہا، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو کہا، موسیٰ کاظم نے علی رضا کو کہا، علی رضا نے تقی پاک کو کہا، تقی نے نقی پاک کو کہا، نقی نے حسن عسکری کو کہا، حسن عسکری نے غوث اعظم کو کہا، داتا اجمیری کو کہا، داتا اجمیری نے خواجہ اجمیری کو، خواجہ اجمیری نے بختیار کاکی نظام الدین کو، انہوں نے فضل خیر آبادی کفایت علی کافی، انہوں نے احمد رضا کو، احمد رضا نے حضرت
حضرت مفتی اعظم ہند کو، مفتی اعظم ہند نے حضرت محدث اعظم کو، محدث اعظم نے مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم ہزاروی کو، مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے حضرت استاذ الکل علامہ حافظ عبدالستار کو، حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے اس دور کے مرد قلندر امام عظیمت حضرت امام رضوی کو کہا، اور امام رضوی نے جرت و غیرت سے فیض آباد کی پل پہ عالم کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد ادھر آ فتح باب نبوت پہ حد درود ختم دور رسالت پہلا مصطفیٰ جانے السلام انتخاب ذوالجلال، السلام بے نظیر و بے مثال۔ یہ تم لے لو پوکے میں ڈالو بس، بڑی محنت کی تھی پتہ تو ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد